آسمان پر ہیں. ایک دن اللہ سے کہنے لگے یا اللہ وہ جنت کا پانی تو پلا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ جب تک میرا آخری نبی نہ پی لے سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے. ہاں وہ پیے گا تو بعد میں نبی پیئیں گے، اس کی امت پیے گی تو بعد میں دوسری امتیں پیئیں گی. جب تک وہ نہ پیے کوئی نبی نہ پی سکے، جب تک اس کی امت نہ پیے کوئی اور امت نہ پی سکے. تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے. اللہ کا سب سے محبوب ترین، سب سے افضل ترین، سب سے اعلیٰ ترین، سب سے اجمل، سب سے ازکا، سارے نبیوں پر سردار، ساری کائنات پر سردار. پتھر پہاڑوں کو پتا تھا. احد پہاڑ پر زخمی ہو کے جب آپ نے یوں ٹیک لگائی غار کے اندر، حضرت طلحہ لے کے اندر گئے تو آپ زخمی ہیں تو آپ نے احد پہاڑ کے ساتھ یوں ٹیک لگائی تو جتنا حصہ آپ کی کمر کے ساتھ پہاڑ کا تھا وہ فوراً نرم تکیے میں تبدیل ہو گیا کہ پتھر کو بھی پتا چلا کہ اللہ کے حبیب کی کمر میرے ساتھ لگ گئی ہے. اللہ اکبر. آپ سوئے ہوئے تھے، تبوک کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، سوئے ہوئے ایک درخت کے نیچے. ادھر کنارے پر ایک درخت ہے، وہ زمین کو چیرتا ہوا آتا ہے. آتے آتے اللہ کے نبی کے اوپر ایسے کھڑا ہوتا ہے، پھر زمین کو چیرتا ہوا واپس چلا جاتا ہے اور اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کا نبی اٹھتا ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ درخت یوں آیا اور یوں گیا، یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے یوں دیکھ کر فرمایا اچھا یہ مجھ سے دور تھا، یہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا. تو اس نے اپنے اللہ سے کہا یا اللہ میں تیرے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آگے جانے کی اجازت دے. تو میرے رب نے اس کو اجازت دی تو زمین کو چیرتا ہوا آیا اور اب دیدار کر کے واپس چلا گیا. یہ درختوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کون ہستی ہے. ساری کائنات پر نبوت ہے، ساری کائنات پر. ایک بدو آیا یا رسول اللہ میرے اونٹ مست ہو گئے. آپ کے یہاں تو اونٹ ہوتے ہیں، جب اونٹ مست ہوتا ہے تو وہ کیا بلا بن جاتا ہے، کتنی وہ خوفناک شے بن جاتا ہے. تو کہا یا رسول اللہ وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے. آپ نے کہا مجھے لے چلو. لے چلے، آگے دروازہ بند. آپ نے کہا دروازہ کھولو. کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، اونٹ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہتے، تم دروازہ کھولو. تو اس نے دروازہ کھولا تو ایک اونٹ سامنے کھڑا شور مچا رہا تھا، جھاگ اس کے منہ سے نکل رہا تھا. جو اس کی نظر اللہ کے نبی پر پڑی تو اس نے توڑ لگائی اور آ کر اللہ کے نبی کے قدموں میں سر رکھ دیا اور یوں سجدے میں چلا گیا. آپ نے کہا رسی لاؤ. رسی لائی. آپ نے اس کو باندھ کر کہا یہ لے، آج کے بعد یہ کبھی تیرا نافرمان نہ ہوگا. پھر دوسرے اونٹ کی طرف چلے، وہ بھی اچھل رہا تھا. جب اس کی نظر اللہ کے رسول پر پڑی وہ بھی بھاگا ہوا آیا اور آ کر اپنے قدموں میں یوں آ کے سر رکھ دیا. آپ نے کہا رسی لاؤ، باندھ کر کہا یہ لو، یہ بھی آج کے بعد کبھی تیرا نافرمان نہ ہوگا. آپ ایک جگہ سے گزرے ہیں، آپ کو آواز آتی ہے یا رسول اللہ. تو آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی انسان نظر نہیں آیا. تو پھر آپ کو آواز ہے یا رسول اللہ. پھر آپ نے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے ایک ہرنی بندھی ہوئی کھڑی. ہرنی چارپائی، درخت نہیں چارپائی کی لکڑی کے ساتھ ہرنی رسی کے ساتھ بندھی ہوئی. تو وہ کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جاؤں گی، ذبح ہونے کو تیار ہوں. آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر کہا اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے اگر میں واپس نہ آئی. جہنم تو انسانوں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، لیکن اگر میں واپس نہ ہوں تو اللہ مجھے دوزخ کی آگ میں ڈال دے. تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہ دوڑ گئی اور آپ وہیں کھڑے رہے. پرائی شے تھی، کسی اور کی شے تھی، اس کی اجازت کے بغیر کھولنا ٹھیک نہیں تھا. تو آپ وہیں کھڑے رہے. وہ پہاڑوں میں گئی، گم ہو گئی. کچھ دیر گزر گئی تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑوں سے اتر کے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اور آپ کے سامنے آ کر یوں سر جھکایا، یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی. وہ ذبح ہونے کو تیار، تم نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہو. وہ ذبح ہونے کو تیار ہے، تم باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہو. وہ ذبح ہونے کو تیار ہے، تم جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو. یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی.
تو آپ کو اس پر اتنا رحم آیا کہ آپ نے اس کو باندھ کے آپ بھی ادھر بیٹھ گئے ادھر ہی بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی آ گیا جو پکڑ کے لایا تھا شکار کر کے. شکار تو حلال چیز ہے. تو آپ نے کہا بھائی میری ایک درخواست ہے. کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں. کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو. کہ یا رسول اللہ میری تو جان بھی قربان ہے, یہ تو ہرنی ہے 100 جان سے حاضر. تو آپ نے اس کی رسی کھولی کہ جا اپنے بچوں کے ساتھ مل جا. الحقی باہلک. وہ تھوڑی دور جائے اور آپ کو یوں دیکھے اور یوں سر جھک, پھر تھوڑی دور جائے پھر پیچھے موڑے پھر آپ کو دیکھے اور پھر یوں سر جھکائے, پھر تھوڑی دور جائے اور پیچھے دیکھے یوں سر جھکائے. جب تک وہ پہاڑ میں غائب نہیں ہو گئی وہ یہی کام 10 قدم چلے اور پیچھے مڑے اور یوں کرے, پھر 10 قدم چلے پھر یوں کرے. یہ ایک ہرنی کی وفا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ. آج ہم اس کے امتی ہو کر کتنے بے وفا بن گئے. اذان کے بعد کتنے لوگ ہیں خضدار کے جو مسجد میں جاتے ہیں, کتنے خضدار کے نوجوان ہیں جو ماں کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں اور باپ کی قدردانی کرتے ہیں, کتنے ہیں جو سچ کے سوا کچھ نہیں بولتے, کتنے ہیں جن کی نظروں میں حیا ہے, کتنے ہیں جو گانے نہیں سنتے, کتنے ہیں. ایک ہرنی کی وفا ہے. یہ محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے, اللہ کا محبوب ترین افضل ترین. ایک بحث چلتی ہے کون سا پانی افضل ہے, زمزم کا یا جنت کا. کچھ علماء کہتے ہیں جنت کا پانی افضل ہے, کچھ علماء کہتے ہیں زمزم کا پانی افضل ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں. جیسے مثلا زمزم کا پانی افضل ہے کہ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی کو معراج پر لے جایا گیا تو آپ کے دل کو نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا, جنت کے پانی سے نہیں دھویا گیا. یہ ایک دلیل ہے. تو جنت کا پانی افضل ہے, ان کی اپنی دلیل ہے. کچھ علماء ایک اور بات کرتے ہیں جو مجھے سب سے خوبصورت لگتی ہے, سب سے خوبصورت. تبوک کا موقع ہے, پانی بھی ختم ہو گیا, کھانا بھی ختم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ 30,000 کا لشکر, یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے آپ کے ساتھی, نہ روٹی ہے نہ پانی ہے. آپ نے کہا اچھا تو میں کیا کروں. کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں. تو آپ نے فرمایا اچھا اپنا جو کچھ ہے لے کر میرے پاس آ جاؤ. کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا, کوئی پنیر کا ٹکڑا لایا, کوئی جو کی مٹھی لایا, کوئی کھجور کی 2-4 دانے لایا. آپ نے سارے اکٹھے کرنے شروع کر دیے, تو ایک چھوٹا سا ڈھیر بن گیا. آپ نے اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دی, پھر کہا آتے جاؤ اور اٹھاتے جاؤ, آتے جاؤ اور اپنی بوریاں بھرتے جاؤ. ایک آدمی آ رہا ہے اپنی بوری بھر رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے اپنا تھیلا بھر رہا ہے. 30,000 آدمی اس چھوٹے سے ڈھیر میں سے کھجوریں بھر گیا, آٹا بھر گیا اور جو بھر گیا اور روٹی بھر گیا اور پنیر بھر گیا, اور وہ ڈھیر میں سے ایک دانہ کم نہیں ہوا. پھر اب پانی کی باری آ گئی. تو آپ نے کہا بھائی کسی کے پاس کوئی تھوڑا پانی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا گیا. تو ایک بڑے پیالے میں تھوڑا سا پانی اتنا جمع ہو گیا کہ آپ نے اپنا پنجہ یوں ڈالا تو آپ کا یہ پنجہ سارا پانی میں غائب ہو گیا. جب آپ نے یوں فرمایا تو آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. ایسے ابلا پانی یوں جیسے موٹر کا پانی نکلتا ہے. کہا آؤ بھائی اپنے اپنے لے آؤ, مشکیں لے آؤ, مشکیزیں لے آؤ, گلاس لے آؤ, لوٹے لے آؤ, بالٹی لے آؤ, بھرتے جاؤ. 30,000 کا لشکر میرے نبی کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی کو بھرتا گیا. سب کے برتن بھر گئے. تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا تو پانی غائب ہو گیا. تو علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے یہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے اور جنت کے پانی سے بھی افضل ہے, اور میں بھی یہی کہتا ہوں یہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے اور جنت کے پانی سے بھی افضل ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلا ہے. ہاں یہ میرے محبوب کی انگلیوں سے نکلا ہے, جس وجود کی میرے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. لعمرک, مجھے تیری جان کی قسم, جس کے ہاتھ کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, لا تجعل يدك مغلولة على عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. یہ وہ ہاتھ ہے جس کا قرآن ذکر کرتا ہے. میرے بھائیوں میں ایک ہی بات کو گھما رہا ہوں
کہ اس میں پوری دنیا کے انسانوں کو دھوکہ لگ چکا ہے. وہ اس مٹ جانے والی دنیا کے پانے کو عزت اور کامیابی سمجھ رہے ہیں. میں یہ ایک پیغام دے رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے، 4 آسمانی کتابوں کا پیغام ہے کہ اللہ کو اپنی منزل بناؤ تو کامیاب ہو. کچھ ملا یا نہ ملا، پا دیا یا کھو دیا، اللہ کو اپنی منزل بناؤ. اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جن سے بڑا اللہ نے کوئی نہیں بنایا. اس کی ہر شے کو محفوظ رکھا ہے، اس کی مسکراہٹیں، اس کا رونا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بولنا، اس کا بلانا، ایک ایک ادا. میرا نبی جب کسی کو بلاتا تھا تو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلاتا تھا، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتا تھا، یوں کر کے بلاتا تھا، ایسے کر کے کبھی نہیں بلاتا تھا. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ نے محفوظ کروا دی ہیں. جب میرے نبی کو کوئی دائیں بائیں سے یا رسول اللہ کہہ کر بلاتا تھا تو کبھی آپ گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کہتے تھے کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے، ایسے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے کیا بات. ہائے ہائے، اذا التفت جمیعا. کبھی ایسے نہیں کہ ہاں کی گل بولو جلدی کرو میں فارغ نہیں ہوں. کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، پھر آپ پورا یوں سینہ موڑ کر کہتے جی فرما. کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ پورا یوں گھومتے تھے، پھر کہتے جی. کوئی غریب ہے یا کوئی بادشاہ ہے، کوئی غلام ہے یا کوئی سید ہے، سب کے لیے میرے نبی کا یہی رخ تھا کہ جب کوئی بلاتا تھا تو آپ پورا موڑ کے، وہ کہتا میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو آپ یوں ہو جاتے تھے، ادھر بیٹھا تو یوں ہو جاتے تھے. وہ 10 منٹ بات کرے یا گھنٹہ بات کرے، کبھی آپ نے یوں نہیں کیا تھا کہ بھائی بس کر. آپ ایسے بیٹھ کے سنتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے. مجلس میں بیٹھ کر کبھی آپ نے پاؤں ایسے نہیں پھیلائے، ایسے چوکڑی مار کے بیٹھے رہتے تھے. ساری مجلس کو آپ ایسے دیکھتے تھے کہ ہر آدمی سمجھتا تھا مجھے سب سے زیادہ پیار کر رہے ہیں، مجھے سب سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں، مجھے سب سے زیادہ محبت دے رہے ہیں. سب کے ساتھ اس طرح میرے نبی کا معاملہ تھا. جب آپ ہنستے تھے تو آپ کی داڑھیں تک نظر آئیں، ہونٹ کھلتے تھے، داڑھیں نظر آتی تھیں، لیکن زور سے ہا 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 کر کے آپ کبھی نہیں ہنسے. روکا نہیں، ہمیں روکا نہیں. میرے نبی کو جو طاقت ہے وہ ہمیں تو نہیں ہے. خود ایسا نہیں ہنسے. آپ کے سامنے صحابہ ہنستے تھے، زور سے بھی ہنستے تھے، آپ نے منع نہیں فرمایا، لیکن خود میرے نبی کی ہنسی، لبوں پہ مسکراہٹ پھیلتی تھی، یا یہ دانت نظر آتے تھے، یا کبھی اتنا ہنسے کہ آخری داڑھیں بھی نظر آئیں. اور جب میرا نبی ہنستا تھا تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. ہائے ہائے، براق الثنایا، براق الثنایا. جب دانت نظر آتے تھے تو ایسے 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 شوئیں نکلتی تھی، شوئیں، نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. جب آپ بولتے تھے تو ایسا میٹھا بول ہوتا تھا کہ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی آپ نے بے عزت کر کے کبھی بات نہیں کی ہے، بڑے سے بڑے نقصان پہنچانے والے کو بھی آپ نے ممبر سے نام لے کر رسوا نہیں کیا ہے، اور بڑے سے بڑے دکھ پہنچانے والے کو بھی معاف کرنے کا حوصلہ دکھایا ہے. سب سے زیادہ دکھ دینے والا وحشی ہے، وحشی، جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا. جتنے ہمارا نبی حضرت حمزہ کی میت پہ رویا ہے اتنا کسی پہ نہیں رویا ہے. اتنا رویا کہ آپ کے رونے کی آواز دور تک جا رہی تھی. اور کسی کے رونے پر اللہ یوں تسلی دینے کے لیے جبریل کو نہیں بھیجا جتنا حمزہ کے رونے پر. جبریل آیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے نبی نہ رو، میں نے آسمان نہیں عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے. پھر 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، 70 دفعہ، 70 دفعہ. دنیا میں کسی انسان کا جنازہ 70 دفعہ نہیں پڑھا گیا. یہ میرا نبی ہے جو حمزہ، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، حمزہ کی میت پڑی رہتی تھی، دوسری میت آتی تھی، جنازہ پڑھ کے اٹھا دیا جاتا تھا،
حمزہ کی میت پڑی رہتی تھی، پھر دوسری میت آتی تھی، اس کا جنازہ پڑھ کے اٹھا دیا جاتا تھا اور حمزہ کی میت پڑی رہتی تھی۔ اور آپ کو اتنا صدمہ کہ آپ نے کہا میں تیرے بدلے میں 70 قریشیوں کا ایسے حال کروں گا جیسے انہوں نے میرے چچا کا حال کیا۔ تو اللہ نے فوراً قرآن اتارا، میں نے عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اے میرے نبی، نہ تیری زبان پہ یہ بول نہیں سجتا کہ تو کہے میں ایک کے بدلے میں 70 قتل کروں گا۔ اگر بدلہ لینا ہے تو ایک کے بدلے میں ایک، اور وہی جس نے مارا ہے کہ پیٹ میں حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ بھی چلا گیا، اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ کفر کی حالت، قاتل بن کر وہ، چونکہ حضرت حمزہ نے ہندا کے باپ کو قتل کیا، بھائی کو قتل کیا، چاچا کو قتل کیا بدر کی لڑائی میں، بدر کی جنگ، تو اس کو غصہ تھا اور وہ پاگل ہوئی ہوئی تھی۔ لیکن میں قربان جاؤں حمزہ کی ہستی پر، جب حمزہ کا یہ حال ہے تو میرے نبی کا کیا حال ہوگا کہ جس کے پیٹ میں حمزہ کے جسم کا کوئی حصہ چلا گیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام۔ وہی ہندا مکے کی فتح پہ کلمہ پڑ گئی، ایمان لے آئی۔ اور وہ ہندا جو احد کی لڑائی میں نغمے گا رہی تھی، کافروں کو ابھار رہی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی والمسک فی المخالق والمسک فی المفارق والضر فی المخالق ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر غامقی۔ ایک بڑا خوبصورت نغمہ ہے جو گا کے وہ قریشیوں کو ابھار رہی تھی اور کفر کو اٹھا رہی تھی۔ وہی ہندا جب اس کے پیٹ میں حمزہ کے کلیجے کا ٹکڑا گیا، وہی ہندا وہ 5 سال کے بعد کلمہ پڑھتی ہے، ایمان لاتی ہے، پھر وہی ہندا احد کا دھونا دھوتی ہے، یرموک کی جنگ ہے اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، 9 دن، اور اس طرح یوں جیسے گاڑی ڈولتی ہے، کبھی مسلمانوں کا پلہ بھاری، کبھی رومیوں کا پلہ بھاری، ایسے 9 دن یہ جنگ ایسے ڈاما ڈول ہوئی ہے۔ تو ایک دن مسلمانوں کے قدم اکھڑتے خیمے تک چلے آئے تو ہندا آج گا رہی ہے، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی والمسک مشی القتل بوارقی والمسک فی المفارقی والضر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامقی۔ وہی نغمہ آج ایمان والوں کو سنا رہی ہے، اور اس نے اپنے خیمے کی لکڑیاں اکھاڑ لیں اور ماری زور زور سے صحابہ کے سروں پر۔ پیٹ پھیر کے مرنا چاہتے ہو، جاؤ اس سینے پہ زخم کھا کے مرو، عورتوں کی طرح مت بھاگو، جاؤ سینے پہ زخم کھا کے۔ اپنے خامد ابو سفیان کو ڈنڈا مارا، چل پہلی صف میں جا کے جان دے، عورتوں کی طرح پیچھے مت ہٹ۔ یہ کیا تھا؟ یہ حمزہ کے ایک ٹکڑے کے پیٹ میں جانے کا نتیجہ تھا۔ اس حمزہ کا قاتل اس پہ کتنا غصہ ہوگا۔ جب مکہ فتح ہوا تو ویشی بھاگ گیا اور آپ نے 17 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ 17، 3 عورتیں 15 مرد، اس میں سے ایک عورت قتل ہوئی، 2 مرد قتل ہوئے، 2 بھاگ گئے، ان کا پتہ نہ چلا، باقی سب کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، سب کو اللہ کے نبی نے معاف فرمایا۔ اس میں ایک ویشی ہے، ویشی بھاگتا پھرتا ہے، اسے ایک آدمی نے کہا جو کلمہ پڑھ لے نا اس کو کچھ نہیں کہتے، اور تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، جا کے کلمہ پڑھ لے تیری جان بچ جائے گی۔ تو ویشی کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا اور اللہ کے نبی ایسے بیٹھے تھے سر نیچے جھکائے ہوئے، اور میں نے یوں منہ چھپایا تھا، ایسے منہ چھپایا تھا کہ کوئی مجھے پہچان کے کہیں قتل نہ کر دے، کیونکہ قتل کا حکم تو ہو چکا تھا، تو یوں منہ چھپایا ہوا تھا۔ جب میں مسجد میں آیا تو میں نے یوں چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ تو ایک دم صحابہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نہیں پہچان پائے، صحابہ نے پہچانا، ٹھک 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 تلواریں نکلی، یا رسول اللہ وحشی آ گیا، وحشی آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر صحابی کی تمنا کہ قتل کرنے میں پہل کروں تاکہ اللہ کا رسول خوش ہو، تو یا رسول اللہ وحشی آ گیا۔ تو آپ نے کہا دعوہ، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 آدمیوں کے قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ کلمہ پڑھ گیا ہے، اب میری تلوار کبھی نہ اٹھے گی۔ پھر آپ نے ایسے انگلی اٹھائی، اواشی انت،
تو واشی ہے؟ کہ جی۔ اقعد، یہاں بیٹھو، سامنے بٹھایا تو آپ نے کہا میرا چچا تو شیروں جیسا شیر تھا، تیرے ہاتھوں قتل کیسے ہوگی؟ 7 سال گزر چکے ہیں، ابھی چچا کا غم بھولا نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں تو حمزہ پہ سوتے ہوئے بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا، سوتے ہوئے پر بھی میں حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے تو مطعم بن عدی نے کہا تھا کہ میرے بھائی کو قتل کیا ہے، تو ایمہ بن عدی کو حمزہ نے بدر کی جنگ میں، تو 3 آدمی میں سے ایک کو قتل کر دے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، یا محمد کو یا علی کو یا حمزہ کو۔ تو مجھے پتا تھا آپ کے گرد تو پیرا ہوگا، میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا، اور حمزہ ایسا شیر ہے کہ سویا ہوا بھی ہو تو میں حملہ نہیں کر سکتا، میں تو علی کو ڈھونڈنے نکلا تھا کہ اسے قتل کروں گا، اور میں حملہ کرتا ہوں چھپ کے، میں غافل پہ وار کر سکتا ہوں، جو چوکنوں میں اس پہ وار نہیں کر سکتا۔ تو جب میں علی کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ چاروں طرف اس کی نظر گھوم رہی تھی، وہ بیدار تھا، تو میں نے دیکھ لیا کہ میرا اس پہ وار نہیں چل سکے گا۔ پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور وہ بالکل سامنے دیکھ کے لڑ رہے تھے، دائیں بائیں سے بے خبر تھے، اور جو ان کی تلوار کے نیچے آتا تھا وہ ایسے کٹتا تھا جسے گاجر اور مولی چھری کے نیچے کٹتی ہے۔ تو ایک بڑا مکے کا سردار کہہ رہا تھا، یہ وہ وقت ہے جب شکست ہو چکی تھی نا، افراتفری تھی، انہیں باندھ باندھ کے مارو، استوثقوہم استوثقوہم، انہیں باندھ باندھ کے مارو، انہیں باندھ باندھ کے ذبح کرو۔ تو حضرت حمزہ نے کہا ادھر آ گندی ماں کے بیٹے، میں تجھے بتاتا ہوں کیسے باندھ باندھ کے مارتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا حمزہ کو تو اس نے دوڑ لگائی، بھاگا، تو حضرت حمزہ اس کے پیچھے بھاگے، تو کہ وہ بھاگے تو میں پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، وہ میری زد میں آ گئے، میں نے برچھا اٹھایا، وہ میرے زد میں آئے، میں نے برچھا اٹھایا، میرے برچھے کے پہنچتے پہنچتے حمزہ کی تلوار اس کا تو سر اڑا گئی تھی، لیکن میرا برچھا اس کے چھاتی پہ لگا اور اس کی آنتوں جگر کو پار کر کے نکل گیا۔ میں نے مڑ کے مجھے یوں دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی، میں الٹے گرد پیچھے، کمر کے بل پیچھے گرا حمزہ کے خوف کی وجہ سے، پھر اٹھ کے میں بھاگا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی ابا عمارہ ابا عمارہ، ابو ہمارا شہید ہو گئے شہید ہو گئے۔ تو مجھے پتا چل گیا کہ میرا خنجر کام کر گیا، مجھے تو لڑنا نہیں تھا، میں نے آزاد ہونا تھا کہ میرے سردار نے کہا تھا ایک ان میں سے مارا جائے تو میں آزاد کر دوں گا۔ یہ سب جب سارا قصہ سنایا تو جب اس نے نظر اوپر اٹھائی تو اللہ کے نبی کا پھر رو رو کے برا حال تھا، اور آپ کی داڑھی آنسوں سے تر تھی، پر میں قربان جاؤں نبی پہ ظرف پر اور اس کے معاف کرنے پر کہ اتنے دکھ دینے والے سے بھی کہا اچھا ویشی اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے ایمان نصیب ہو گیا، تجھے مبارک ہو، پر ایک کام کیا کر، جب میری محفل میں آیا کر تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے میرے چچا کا غم رلا دیتا ہے، جس کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہے اس کو بھی معاف کرنے کی ہمت ہے، اور اس کو بھی درگزر کرنے کا سبق امت کو سکھایا ہے، اور اس کو بھی جنت میں جانے کا راستہ دے دیا۔ ویشی رضی اللہ عنہ ہو گئے، نبی کے صحابی بن گئے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے، اللہ تک پہنچنے کا سبب اور ذریعہ، جن کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے، کسی نبی کی پیڑھی باپ دادے پردادے کی محفوظ نہیں ہے، صرف ہمارا نبی ہے جس کی آدم علیہ السلام تک ساری پیڑھی محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن عروة بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، خزار میں رہو یا خاران میں رہو، اللہ کے نبی کے غلام بن کے رہو، جہاں رہو
غلام رسول بن کے رہو۔ اللہ کے دربار میں پہچان غلامی رسول سے ہے، قبائل کی پہچان آپس میں ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، یہ جو ہمارے قبائل ہیں یہ ہماری آپس کی پہچان کے لیے ہیں، لیکن میں اللہ کے رسول کے دربار میں اور اللہ کے دربار میں جو پہچانا جاؤں گا وہ میں غلامی رسول سے پہچانا جاؤں گا، محمد مصطفیٰ کی نوکری سے پہچانا جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو بچے کھیل رہے تھے، بچے تو سارے بھاگ پڑے، تو حضرت امام حسن بھی ان بچوں میں کھیل رہے تھے، تو وہ بچوں کے بھاگنے کی وجہ سے کھیل خراب ہو گیا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا کہ انہوں نے ہمارا کھیل ہی خراب کر دیا۔ تو حضرت حسن کہنے لگے تم میرے نانا کے غلام ہی تو ہو، مطلب تھا کہ تمہارے آنے سے میرا کھیل خراب ہو گیا۔ تو حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے اور رونے لگے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا کہ بیٹا یہ گواہی قیامت کے دن بھی دے دینا کہ میں تیرے نانا کا غلام ہوں، میں قیامت کے دن تیری گواہی کا محتاج ہوں گا، تو قیامت کے دن یہ گواہی دے دینا میں تیرے نانا کا غلام ہوں۔ ہاں، ہماری پہچان محمد مصطفیٰ کی غلامی سے ہے۔ میرے بھائیو، میری آپ کی منزل ایک ہے، وہ اللہ ہے، اللہ، اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور اس میں آنے والی سب سے بڑی رکاوٹ وہ دنیا ہے۔ دنیا، لوگ جب اللہ سے دور ہوتے ہیں دنیا کی وجہ سے، مال، اس مٹ جانے والے گھر کی وجہ سے، میں اس نبی پہ قربان جاؤں جس نے تمہارے لیے اپنی ذات کو بھی قربان کیا، اپنی اولاد کو بھی قربان کیا، اور ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے، رزق تھوڑا کر دے کہ یہ تجھے بھول نہ جائیں، تجھ سے غافل نہ ہو جائیں، اور قیامت کے دن میری امت مجھے تانا نہ دے کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے مزے کیے اور ہم تو برباد ہو گئے۔ کہ جب تم اپنی بربادیوں کو پڑھو گے اور دیکھو گے تو پھر میرے گھر کی بربادیاں تمہیں سب سے زیادہ نظر آئیں گی۔ جب تم اپنے گھروں کے فقر فاقے دیکھو گے تو تمہیں میرے گھر کا فقر سب سے زیادہ نظر آئے گا۔ پورے بلوچستان نہیں، پوری دنیا میں پھرا ہوں، پوری دنیا پھرا ہوں، کوئی گھر میں نے ایسا نہیں دیکھا جس میں چولہا نہ جلتا ہو۔ ایک دن نہیں جلا ہوگا، دوسرے دن جل گیا، 2 دن نہیں جلا، تیسرے دن جل گیا، لیکن میرے نبی کا گھر وہ ہے، 9 بیویاں ہیں، 10ویں بیٹی ہے، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا روٹی پکانے کے لیے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ دیکھیں، کپڑا اٹھایا پیٹ سے، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، تو آپ نے کپڑا اٹھایا کہ ادھر دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ آپ باغ میں گئے، کھجوریں گری پڑی تھیں، آپ اٹھا کے کھانے لگے۔ ایک صحابی عبداللہ بن عمر ساتھ، تو آپ نے کہا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں۔ تو میرے نبی نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، ہائے ہائے آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اور عبداللہ ایک زمانہ آئے گا میری امت کے پاس 1 سال کی روٹی پڑی ہوگی، پھر بھی کہیں گے روٹی کہاں سے آئے گی، روٹی کہاں سے آئے گی۔ تو آپ نے امت کا رخ بھی اللہ کی طرف پھیرا، اپنے گھر کا رخ بھی اللہ کی طرف پھیرا۔ یہ وہ سبق تھا جس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزے پہ چڑھ کے سنایا ہے، اپنی اولاد کا سر نیزے پہ چڑھا کے یہ سبق سنایا ہے کہ ہم اللہ کو پا چکے ہیں، ہماری کٹی ہوئی لاشیں گواہ ہیں، ہم کامیاب، ہمارے گھوڑے اوپر دوڑا دیے گئے پر ہم کامیاب، ہمارے سر نیزوں پہ چڑھ گئے پر ہم کامیاب ہیں، اور ہمیں مارنے والے اور ہمیں لوٹنے والے اور ہم پہ ظلم کرنے والے، ان پر تاریخ بھی لعنت برسائے گی، ان پر انسانیت بھی لعنت برسائے گی، ان پر زمین آسمان بھی لعنت برسائیں گے، ساری کائنات ان پر لعنت برسائے گی۔ میرے بھائیو انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کو پا لیا، خود قربان ہو گئے۔ اگر ایک لفظ حضرت حسین، کون حسین؟ جو ماں کا دودھ ابھی نہیں چھوٹا، اور میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ابھی ماں کا دودھ، ابھی دودھ پی رہے ہیں۔ حسن پیدا ہوئے،
میرے نبی نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے کہا حرب. حرب کہتے ہیں جنگجو. آپ نے کہا نہیں نہیں، اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا؟ تو حضرت علی نے کہا حرب. کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین. پھر میرے نبی نے فرمایا یہ دو نام اللہ نے چھپا کے رکھے تھے، آج تک یہ کسی کو نہیں ملے. سب سے پہلے اللہ میرے بچوں کے لیے یہ نام رکھ رہا ہے. فرض نماز، فرض، نفل نہیں. سن رہے ہو؟ فرض نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کا نبی، فرض نماز. اور ادھر سے دونوں بھائی بھاگے، ایک اوپر چڑھ گیا ایک نیچے گھس گیا، سجدے کی حالت. ایک اوپر چڑھ گیا ایک نیچے گھس گیا. میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا. پچھلے پریشان ہو گئے کہ سجدے سے سر کو نہیں اٹھ رہا. تو جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے یوں کر کے دیکھا بھی آج اللہ کے نبی نے ہو ہی گیا. تو دیکھا تو حسن اوپر چڑھے ہوئے، کمر پہ چڑھے ہوئے. تو ایک صحابی نے سجدے کی حالت میں ہاتھ آگے بڑھایا نیچے اتارنے کے لیے. تو اللہ کے نبی سجدے میں یہاں سے نظر پڑی کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے. تو آپ نے یہ ہاتھ اٹھا کے اس کو یوں کیا، نہ ہٹاؤ میرے بچے کو. جب تک حسن نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. ہاں، یہ دو لال تھے جو نبی کی گود میں کھیلے، نبی کے سینے پر چڑھے، نبی کی کمر پر چڑھے. آپ دونوں کو کھڑا کرتے اور حضرت جعفر جوانی میں شہید ہو گئے تھے، ان کے بچے عبداللہ اون محمد. پانچوں کو کھڑا کر کے پھر یوں بیٹھ جاتے ہیں. کہا آؤ بھائی، جو پہلے آ کے مجھے پکڑے گا اس کو انعام دوں گا. تو پانچوں بچے دوڑ لگا کے اب ہر کوئی چاہتا میں پہلے پہنچوں. تو کوئی سر کے اوپر چڑھ جاتا، کوئی کمر پہ چڑھ جاتا، کوئی گود میں گھس جاتا، کوئی ادھر سے گھس جاتا، کوئی ادھر سے گھس جاتا. دو جہان کے سردار کے یہ پھول تھے اور یہ امت نے ٹوٹے ٹوٹے کر کے ذبح کر دیے اور نیزوں پہ سر چڑھ گئے. لیکن پیغام دے گئے کہ ہم دنیا تو چھوڑ دیں گے، اللہ کو نہیں چھوڑیں گے. پیغام دے گئے جب دین اور دنیا کی ٹکر ہوگی ہم دنیا کو چھوڑیں گے، اللہ کو نہیں چھوڑیں گے. اور پیغام دے گئے ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور سورج ڈھل گیا. تو آپ نے زہیر بن قین آپ کے لشکر کے دائیں طرف کے سردار سے فرمایا ان سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، ہم نے نماز پڑھنی ہے. تو انہوں نے گھوڑے کو آگے بڑھایا، شمر سے کہا جنگ روکو، نماز پڑھنے دو. اس کمبخت نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے. تو انہوں نے واپس آ کر عرض کی وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روک رہے. تو اس وقت 20 آدمی شہید ہو چکے تھے، 52 باقی تھے. تو آپ نے کہا اچھا 26 آدھے نماز پڑھو، آدھے ان کتوں سے مقابلہ کرو. تو 26 آدمی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور خزدار والوں کو پیغام دے رہے تھے تم ہوٹلوں پہ بیٹھے چائے پیتے رہتے اور نماز کو نہیں جاتے ہو، اور ہم یوں سر کٹا کے بھی نماز پڑھتے چلے گئے. یہ 26 آدمی عجب نمازی تھے. ہاتھ کٹا ہوا ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے، کمر سے خون، پہلو سے خون، سینے سے خون، سر سے فوارے. اپنے ہی شاید خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا. یہ وہ سجدے تھے جنہوں نے زمین کی آخری طے کو بھی ٹھنڈا کر دیا ہوگا اور خزدار والوں کو پیغام دے دیا اور پوری دنیا کے بسنے والے مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ اس حال میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس حال میں بھی سجدوں میں سر رکھ کے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. یہ نہ بھی پڑھتے تو کیا ہوتا. ابھی تو جنگ سے پہلے حضرت حسین کی آنکھ لگ گئی. جنگ سے پہلے آنکھ کھولی تو ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا ابھی اللہ کے رسول خواب میں آئے. فرمایا بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ گیا ہوں لینے کے لیے. تو اگر نماز نہ پڑھتے تو کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ پھر اندھیرے اور بڑھ جاتے، پھر روشنی کے مینار گر جاتے، پھر دلوں کا اندھیرا شاید اور گہرا ہو جاتا. اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یوں بھی سجدے میں سر رکھا جاتا ہے. جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے. یہ ماتھا اسی وقت ماتھا ہے جب یہ زمین پر ٹک کر سبحان ربی العالی کی صدا لگا رہا ہو. یہ وجود اسی وقت انسان ہے جب یہ ہاتھ باندھ کر
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا نغمہ اللہ کو سنا رہا ہو، یہ وجود اسی وقت انسانی وجود ہے جب یہ کمر جھکا کے کہہ رہا ہو یا اللہ میں چھوٹا ہوں تو بڑا ہے، میں ذلیل ہوں تو عزت والا ہے، سبحان ربی العظیم تو عظمتوں والا میں چھوٹائیوں والا، تو پاک میں گندا۔ یہ وجود اسی وقت ایمانی وجود ہے جب یہ سجدے میں سر رکھ کر کہہ رہا ہو اللہ میں تیرا نوکر تیرا غلام، میں نے سر تیرے قدموں پہ رکھ دیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں ہماری ایک تاریخ ہے ہم ایک ماضی رکھتے ہیں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اللہ اپنی منزل بناؤ۔ یہ ساری کربلائیں اس لیے قائم ہوئیں کہ اللہ کو پالوں، اللہ کو پالوں۔ یہ ساری قربانی کی داستانیں اس لیے لکھی گئیں کہ اللہ کو پالوں، اللہ کو پالوں۔ اس کا مل جانا ڈھونڈو اس کو، یہ نرم گدوں پہ نہیں ملتا، ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں ملتا، ہر وقت اپنے گھر کی روٹیاں کھانے پہ نہیں ملتا۔ کچھ اللہ کے لیے دھکے کھاؤ، کچھ اللہ کے لیے بے قرار ہو کے دکھاؤ، کچھ آنسو بہاؤ تو اللہ تمہیں اپنا تعلق دے، تمہارے دل کو اپنا عرش بنائے۔ وہ عورت وہ مرد بازی جیت گیا جس کا دل اللہ پاک کا عرش بن گیا، اور وہ بازی ہار گیا جس کا دل اپنی ہی من کی پوجا کرتے کرتے اندھا ہو کے قبر کی مٹی میں قبر کے کیڑوں کا شکار ہو گیا۔ یا تو موت سے لڑ کے دکھا دو، یا اللہ کی دوزخ بجھا دو، یا اللہ کی جنت جلا دو، یا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا انکار کر دو، یا یہ طرز زندگی بدلو، یا یہ راہیں بدلو جو اللہ سے دور لے جا رہی ہیں، جو اللہ سے دور لے جا رہی ہیں۔ اللہ کی طرف دوڑو دوڑو، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میرا رب ہمیں پیغام سنا رہا ہے۔ اب اس کو کیا ہو گیا؟ میرا رب ہمیں پیغام سنا رہا ہے کہ میرے بندو جہاں مرضی رہو اللہ کو اپنی منزل بنا کے زندگی گزارو۔ میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو، ساری دنیا کے انسانوں کا رخ غلط ہو گیا۔ مٹ جانے والی زندگی، مٹ جانے والی عزت، مٹ جانے والی بادشاہی، مٹ جانے والی جائیدادیں، ختم ہو جانے والی لذتیں، اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں۔ کہاں تک کوئی بھاگے گا اور کب تک کوئی بھاگے گا؟ کیا قبر کا کھڈا نہیں آئے گا؟ کیا قبر کے کیڑے نہیں کھائیں گے؟ کیا زمین پر بسنے والے انسان ہمیں نہیں بھلا دیں گے؟ بھول جاتے ہیں مرنے والے کو سب۔ ہاں اللہ سے دوستی لگاؤ، اس تک پہنچنے کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے، اس کی ہستی، اس کی غلامی، اس کی ادا، اس کا طرز، اس کی زندگی، اس میں ڈھلو، اس میں ڈھلو، اس میں ڈھلو۔ وہ تم پر جیسی شفقتیں کر گیا ہے پوری دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے۔ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، 12 ربیع الاول آ گئی، پیر کا دن آ گیا، 7 جون آ گئی، 633 عیسوی آ گئی، 11 ہجری آ گئی، دوپہر کا وقت داخل ہو گیا، موت کا فرشتہ دروازے پہ آ گیا، جبریل اندر آ گیا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے کب روکا ہے، آ جائے۔ موت کا فرشتہ اندر آیا اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے۔ اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ یہ پہلا موقع ہے۔ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، چھوڑ کے آ جانا۔ یا رسول اللہ اب آپ جو فرمائیں گے میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہ جی میں آپ کی بھی نکالوں گا۔ آپ نے جبریل کو دیکھا، تو بتا میں کیا کروں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ اوہو سنو میرے بھائیو خضدار والو، اس وقت میرے نبی نے ایک بات کی، وہ نہ کرتا تو میں اور آپ بھی بندر اور خنزیر ہوتے۔ میرے نبی نے کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا
جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گا، چونکہ بتایا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، شمر کی طرف اشارہ کیا، میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی اولاد کے لیے کرنے کی سوچتا ہے۔ ان کو بلایا وفات سے پہلے، حضرت فاطمہ کو بلایا، ان کو سینے پر لٹایا، ان کو پیار کیا، ان کو جانے کی خبر سنائی، بیٹی میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، اس کا رو نہیں، میرے بعد سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی۔ تو 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر حسن حسین کو بلایا، ان کو ایسے اپنے دونوں ہاتھوں میں، ایک کو ادھر ایک کو ادھر، حسن کو ادھر حسین کو ادھر۔ حسن سے زیادہ پیار تھا۔ حسن کا چہرہ اللہ کے نبی کے مشابہ تھا یہاں تک، اور یہاں سے نیچے حضرت علی کے مشابہ تھا، اور حسین سر سے لے کر یہاں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ تو دیکھنے میں حسن حضرت اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے، تو آپ اکثر کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ تو حسن کو ادھر لیا، حسین کو ادھر لیا، اور ان کے سر پر ایسے انگلیاں پھیر رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں، اور آنسو بہا رہے ہیں، اور روئے جا رہے ہیں، اور روئے جا رہے ہیں، اور آگے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے میرے بچوں کے ساتھ۔ لیکن ایک لفظ نہیں بولا کہ یا اللہ ان کو بچا لے۔ پھر علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، اور دعا دیتے رہے، اور روتے رہے، اور کچھ نہیں فرمایا، اور ان کو رخصت کر دیا۔ پھر جب تمہارا نمبر آیا تو جبریل سے کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ موت کا فرشتہ کھڑا رہا اور جبریل واپس گیا، پیغام لایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب میں تیرے بعد تیری امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، سایہ رکھوں گا، سایہ۔ یہ بات اگر میرے اللہ سے میرا نبی نہ کرواتا تو میرے اور آپ پر بھی پتھر بھی برستے، زمین بھی پھٹتی، پانی بھی چڑھتے، ہوائیں بھی اڑاتی، آگ بھی جلاتی، اور اللہ کا عذاب بندر خنزیر بھی بناتا۔ اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے تمہیں پوچھ گیا، تمہارے لیے دعا کر گیا، میرے لیے دعا کر گیا، اپنے بچوں کے لیے نہیں کر گیا، اپنی اولاد کے لیے نہیں کر گیا، ان کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا، ان کو ہائے ہائے ہائے۔ ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے روتا ہے، ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے روتا ہے۔ میرے باپ کا انتقال ہو رہا تھا، بہنیں میری دور تھیں، وہ کہ میری بیٹیاں مجھے ایک دفعہ ملا دو، میری بیٹیاں مجھے ایک دفعہ ملا دو۔ ہر باپ ماں یہی تمنا کرتا ہے۔ دنیا کا ظالم ترین انسان تیمور، ظالم ترین انسان تیمور مر رہا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھے پیر محمد سے ملا دیتا، کوئی مجھے پیر محمد سے ملا دیتا۔ پیر محمد اس کا بیٹا تھا، اصفہان پہ وہ گورنر تھا، اور وہ ترکستان کی طرف چین پر حملہ کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ راستے میں جب موت نے پکڑا تو ایسے درندے انسان کو بھی بیٹا یاد آ رہا ہے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑا کرنے والا، کہہ رہا ہے کوئی مجھے پیر محمد سے ملا دیتا، اپنے بیٹے کو یاد کر رہا ہے۔ اور تمہارا رسول کہہ رہا ہے میری امت کے ساتھ کیا کرو، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو۔ تو اس کو پتا تھا میری امت کیا کرنے والی ہے، میرا نبی کو پتا تھا میری امت کیا کرنے والی ہے۔ تم اللہ سے مانگا۔ قرآن کا قصہ ہے، سنا ہوگا سب نے، مسلمان بیٹھے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں لوگوں نے مچھلی کھائی ہفتے کے دن، اللہ نے روکا ہفتے کو نہ کھاؤ، اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ۔ ان کم بختوں نے کہا نہیں کھائیں گے، اور ہفتے کو مچھلی حلال، دریا کی حلال، کوئی مالک نہیں اس کا، حلال۔ اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ، انہیں کھایا۔ اللہ نے کچھ دنوں کے بعد سب کو بندر اور خنزیر، سب کو بندر بنا دیا۔ کونوا قردۃ خاسئین۔ او میرے بھائیو، یہ نماز کا چھوڑنا، یہ جوئے کا کھیلنا، یہ شراب کا پینا، یہ ماں باپ کو ذلیل کرنا، یہ سود کھانا، یہ چوری اور ڈاکے، یہ قتل ناحق، یہ ظلم و ستم، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اس کو دعا دو جس کے آنسوؤں کی طفیل، جس کے آنسوؤں کی طفیل۔ اللہ نے کہا اچھا ساتھ دوں گا، ساتھ دوں گا۔ کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، مجھے بلا لے۔ پھر کہا میرا آخری پیغام، میری امت میرا آخری پیغام لے لو، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک اللہ سے تعلق جوڑ کے رکھنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی پہ زیادتی نہ کرنا، کسی کا حق نہ کھانا، کسی پر زیادتی نہ، مظلوم بن جانا، مظلوم بن جانا، ظالم نہ بننا، مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بنو۔ آپ نے مدینے والوں سے کہا مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق ضائع کر دیا جائے گا،
ستجدون اثرتن شدیدتن علیکم من بعدی، میرے بعد لوگ تمہارا حق تم سے چھین لیں گے اور تمہیں کچھ نہیں دیں گے، تو تم کیا کرو گے کہ یا رسول اللہ ہم تلوار اٹھائیں گے اور اپنا حق وصول کریں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں، اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں؟ کہ ضرور یا رسول اللہ۔ کہا تم اللہ سے تمہیں خود پوری کروا کے دے دوں گا۔ جب اللہ کا نبی پوری کروائے گا تو کیسی کروائے گا، اور جب اللہ دینے والا ہوگا تو کیسا دے گا؟ ساری دنیا کے مظلوموں کو پیغام سنا دیا، ساری دنیا کے دکھیوں کو پیغام سنا دیا کہ دنیا میں اکثر انسان ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہتے ہیں، تو میرے رب کا پیغام، میرے نبی کا پیغام، میری امت سہ جانا، صبر کر جانا اور حوض کوثر پہ آ جانا۔ یہ مدینے والوں سے وعدہ نہیں ہے، یہ امت کے تمام ان طبقات سے وعدہ ہے جو ظلم کی چکی میں پس گئے اور جن کی کوئی سنوائی نہ ہوئی اور جن کے حقوق غصب کر دیے گئے اور جن کے حقوق تباہ کر دیے گئے، تو ان کے لیے اللہ کا نبی کھڑا ہوا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، کون ہیں جن کے حق مارے گئے دنیا میں اور وہ صبر کر گئے؟ آؤ آج میں تمہیں اللہ سے لے کر دکھاؤں گا، اور جنہوں نے تمہارے حق مارے آج میں انہیں تمہیں پکڑوا کے دکھاؤں گا۔ تو آخری دو وصیتیں میرے نبی نے فرمائی، الصلاۃ، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، ایک میری امت کے غریبوں پر خاص طور پہ رحم کھانا، ایک دوسرے پہ زیادتی نہ کر جانا، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا، جہاں رشتے ہوں وہاں سر جھکانا، ماں باپ کی دعا لے کے جنت کا راستہ بنانا۔ بدبخت ہے وہ انسان جسے ماں باپ ملے اور وہ بخشش نہ کروا سکا، بدبخت ہے وہ انسان جس سے ماں باپ ملے اور وہ ان کی دعاؤں سے جنت نہ لے سکا۔ میرے نبی جنت میں گئے اور آپ نے فرمایا، آپ نے ایک دفعہ تو معراج ہے اور خواب میں کئی دفعہ ہے، تو آپ نے فرمایا آج رات میں جنت میں گئے تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، تو میں نے پوچھا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام ہیں نعمان بن حارثہ۔ تو میرے نبی نے فرمایا نعمان وہ تو ابھی مرا نہیں، تو مدینے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی تلاوت ادھر کہاں آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ پاک خوش ہو گیا ہے، جب نعمان قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو قرآن سناتا ہے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہو اور ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، پیچھے اندھیرے مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن بہت بڑا مجمع ہے، 15-20 ہزار مجھے نظر آ رہا ہے، اور ان کو سنانے کے لیے کتنے سپیکر لگے ہوئے ہیں، اور وہ مدینے میں اور اوپر 7 آسمان، 7 آسمان کے اوپر جنت، اور وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ آواز 7 آسمان کو چیر کے پوری جنت میں گونج رہی ہے۔ اس کے پیچھے کون سا لاؤڈ سپیکر ہے؟ ماں کی خدمت کا لاؤڈ سپیکر۔ اچھا ان کی ماں کی تمام صحابہ میں صفات عجب عجب ہیں۔ 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی اور کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت نعمان بن حارثہ۔ کیسی خدمت کرتے تھے؟ ماں کے لیے سالن خود بناتے تھے، بیوی سے نہیں بنواتے تھے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیوی سے کہتے ہیں تو پکا، میری ماں ہے تو پکا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ نہ تو نہیں، یہ میری ماں ہے میں پکاؤں گا۔ بہت سے لوگ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ میرے بھائیو ماں باپ کا ادب فرض ہے اور بیوی کے حق کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ کہیں ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرنا اور کہیں بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرنا۔ میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کر۔ آپ کیا تو میاں بیوی کا کٹھے بیٹھ کے کھانا ہی عیب سمجھا جاتا ہے؟ کیوں جی تو میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میاں بیوی اگر کٹھے کھائیں تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے، اور تمہارا نبی اما عائشہ کو سامنے بٹھا کر اسے لقمے کھلاتا تھا، اس کو لقمے بنا بنا کے کھلاتا تھا۔ اس سے اگلی بتاؤں، عرب جو تھے نا، عرب وہ بڑی بڑی بوٹیاں بنا کے سالن پائی، چھوٹے چھوٹے نہیں بناتے، بڑی بڑی بوٹیاں۔ تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو گوشت کا ٹکڑا پکڑاتے، وہ کھاتی، کھا کے جب وہ نیچے رکھتی تو اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں سے اما عائشہ نے کھایا ہوتا تھا نا حضرت عائشہ کو دکھا کے وہاں سے کھاتے تھے اظہار محبت کے لیے۔ پھر پیالے میں پانی دیتے تو حضرت عائشہ پانی پیتی، تو پھر اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں میری ماں کے ہونٹ لگے ہوتے تھے اما عائشہ کے، میرے نبی وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے۔ یہ میرے نبی نے بیویوں سے حال کر کے دکھایا ہے۔ وقت تو شرم آتی بیوی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا حضرت میری بیوی سے لڑائی رہتی، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا بیویوں پہ وظیفے اثر ہی نہیں کرتے،
تو کہنے لگا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا نہیں، وظیفہ نہ پڑھو، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، اخلاق، اپنا بول میٹھا کرو، جو تمہارے لیے اپنی عزت کو لے کر آ گئے، ایک بول پر اپنی عزت کو لے کر آ گئی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئی، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آ گئی، اپنے خاندان کو چھوڑ کے آ گئی، اور تمہارے لیے اس نے بچے جن جن کے اپنا پیٹ پھاڑ دیا، اپنی جوانی کو تمہارے پیچھے گلا دیا، اگر اس سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو میرا رب کہتا عاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو، فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اگر تمہیں اپنی بیویوں میں کوئی بات اچھی نہ بھی لگے تو اسے برداشت کرو، اس پر اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دینے والا ہے، چونکہ عورت کمزور ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا تم ایسا کرو، جب گھر جاؤ نا تو دسترخوان پر بیٹھے کے 2-4 لقمے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو کھلا دینا، تو انشاءاللہ تمہاری محبت ہو جائے گی۔ کہنے لگا اچھا۔ کچھ دن گزرے تو اس کا ویسے ہی فون آیا، تو میں نے پوچھا با وہ میں نے تمہیں ایک بات بتائی تھی، اس پہ عمل کیا؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا تو لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مرد ہو مرد اور عورت سے لڑے، کمزور بیچاری ہیں، مرد ہو کر عورت سے لڑے۔ ایک ہمارے ہندوستان سے پہلے، ہندوستان پاکستان سے جب ہندوستان تھا تو ایک گاما پہلوان گزرا ہے، گاما، وہ رستم زمان کا اس کو لقب دیا تھا، اس کا نام تھا امام بخش رستم زمان۔ تو انگلستان میں اس کی تاج پوش، انگلستان میں اس نے ساری دنیا کے پہلوانوں کو ہرایا تھا، تو اس کو اس وقت سونے کا تاج پہنایا گیا تھا۔ وہ امرتسر میں رہتا تھا جو ہندوستان کا شہر ہے۔ سودا لینے گیا بازار میں سبزی والے سے، سبزی لینے لگا تو کسی بات پہ کچھ سودے پر کوئی تکرار ہو گئی، تو سبزی والے نے گلاس اٹھایا اور زور سے مارا گامے کے، یہاں لگا تو ایک دم خون نکلا، تو گامے نے اپنی پگڑی اتار کر نہ وہاں ایسے پٹی باندھ لی اور چپ کر کے سبزی اٹھا کے چلنے لگا۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی، اور یہ اتنا کمزور سا آدمی تمہیں گلاس مارے اور تم آگے کچھ بھی نہ کہو، تم تو پھونک مارو تو یہ اڑ جائے۔ تو گامے نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی اتنے کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی اتنے کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں، میں پھونک مارو تو یہ اڑ جائے گا، تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی اتنے کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں۔ تو مرد ہو اور اپنی بیوی سے لڑے۔ میں نے کہا تم اب یہ کام کرو پھر مجھے خبر دو۔ وہ 1 گھنٹے بعد اس کا فون ہے، کہا مول صاحب بڑا کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں پہلے ہی لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے ہی کھلا رہ گیا، ایسے حیران پریشان۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا۔ اس نے ایسے جھولے کہا اللہ اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں کچھ انسانیت سکھائی۔ یہ میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، دین صرف تسبیح پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، صرف اشراق تہجد اوابین پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، یہ بہت بڑا دین ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے تھے، تو ایسے کر کے بیٹھے تھے، یعنی ہاتھ ایسے یوں، تو ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو اس پر ایسے ایسے نشان بنے ہوئے تھے، سخت نشان جیسے مزدور کے ہاتھوں پہ نشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے باغ میں کام کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کسی چلاتا ہوں، تو وہ کسی چلاتے چلاتے نا میرے ہاتھوں پہ یہ سارے نشان پڑ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے سب کو دکھا کر سعد کے ہاتھ کو پکڑا اور یوں اٹھا کے ایسے بوسہ لیا اور پھر سب کو فرمایا بیوی بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال، حرام نہیں، جھوٹ نہیں، سود نہیں، چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، جوا نہیں، اپنے بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہوگا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادت جو مجھے اللہ سے ملاتی ہے، ایک اخلاق جو مجھے بندوں سے جوڑتے ہیں۔ میرے بھائیو، عبادت 24 گھنٹے مطلوب نہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہو، اخلاق 24 گھنٹے مطلوب ہیں، 24 گھنٹے، 5 وقت کی نماز کے بعد اللہ کا کوئی مطالبہ نہیں، فضیلت ہے، ترغیب ہے، مطالبہ کوئی نہیں، 30 روزے رکھنے کے بعد کوئی مطالبہ نہیں، 1 لاکھ پہ 2500 دینے کے بعد باقی کوئی مطالبہ نہیں، زندگی میں اگر پیسہ ہے، حج فرض ہے تو 1 حج کے بعد کوئی مطالبہ نہیں، لیکن اخلاق کا 24 گھنٹے مطالبہ ہے۔ ماں آ گئی میٹھا بول بنا، باپ آ گیا میٹھا بول بنا، بیوی آ گئی میٹھا بول بنا، حتیٰ کہ اولاد سے بھی محبت کا سلوک رکھو اور اپنی محبت کا اظہار کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اولاد کی بھی عزت کیا کرو ورنہ تمہارے باغی ہو جائیں گے۔
بھائی ہے اسے عزت دو، پڑوسی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے اتنی زیادہ جبریل نے پڑوسی کے بارے میں وصیت کی کہ مجھے ڈر لگا کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسی کا حق ہی نہ رکھ دے وراثت میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا پڑوسی یہودی تھا، یہودی۔ تو جب کبھی حضرت عبداللہ کے گھر میں گوشت پکتا، روزانہ گوشت نہیں کھاتے تھے، کبھی کبھی پکتا تھا، تو جب کبھی گوشت پکتا تو کہتے بھائی وہ ہمارے پڑوسی کو بھیجا؟ کہا جی نہیں۔ کہ اچھا پہلے ایسے کرو، ایک پیالہ گوشت کا بھر کے میرے پڑوسی کو بھیجو، پھر اس کے بعد میرے سامنے روٹی رکھو۔ اور پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ یہ اسلام کا دوسرا حصہ ہے جس کو نہ سنا جاتا ہے نہ سنایا جاتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا۔ میں آپ سے کیا گلہ کروں، یہ تو مدرسے والے نہیں پڑھاتے، جنہوں نے دین پڑھانا تھا مسئلے مسائل ہی پڑھاتے رہتے ہیں۔ اسلام کی خوبصورتی اخلاق کے ساتھ بنتی ہے، درگزر کرنا، معاف کرنا۔ اب مکے کے کفر کی طاقت دیکھو، مکے کے کفر کی طاقت دیکھو۔ محمد آپ نے کہا جی آپ کوہ صفا پہ ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کرو، تو آپ نے اشارہ کیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کہنے لگے تیرا جادو تو چاند پہ بھی چل گیا، کلمہ نہیں پڑا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر یوں کر کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ یہ خود بولے ہیں؟ تو کنکر بولنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہنے لگا اوئے ہوئے ہوئے تیرا جادو تو پتھر پہ بھی چل گیا۔ اتنے معجزے دیکھے، کلمہ نہیں پڑا۔ بدر میں فرشتے اترتے دیکھے، کلمہ نہیں پڑا۔ خندق میں ہانڈیاں الٹ گئیں اور خیمے اکھڑ گئے، کلمہ نہیں پڑا۔ مکہ فتح ہو گیا، 10,000 کے لشکر نے مکے کو فتح کیا، کلمہ نہیں پڑا۔ اور پھر 20 برس ٹکرانے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے، بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر منکر ہو جانے والے اور صاف انکار کرنے والے آج وہ حرم میں بھرے ہوئے ہیں، سارا حرم بھرا ہوا ہے۔ اور میرا نبی بیت اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پر یوں ہاتھ رکھ کے ایسے آپ کھڑے ہوئے ایسے، اور آپ نے فرمایا ما انا صانع بکم، اب میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ جو کہ ساری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ جب کوئی دشمن پہ قابو پاتا ہے تو اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا ہے، جب کوئی دشمن پہ قابو پاتا ہے تو اسے زیر و زبر کر دیتا ہے اور اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ خود قرآن کی گواہی ہے۔ تو پچھلی تاریخ بتلاتی ہے کہ اب قتل کا بازار گرم ہوگا، اور اپنا 20 سال کا رویہ بتلاتا ہے کہ آج ہماری خیر نہیں۔ اور آپ یوں کھڑے، آج میں کیا کرنے لگا ہوں تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ بڑے سخی ہیں، بڑے سخی کے بیٹے ہیں، آپ سے ہم سخاوت کے طلبگار ہیں۔ تو آپ نے کہا اسی طرح اچھا میرے بھائی یوسف کو اس کے بھائیوں نے ستایا اور موت تک پہنچایا، اس نے بھی انہیں معاف کیا، میں بھی آج تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ سارے مکے کا کفر ٹوٹ کے بکھر گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور پرزے پرزے ہو گیا، اور سب نے اول تا آخر ابو سفیان سمیت سب نے کہا نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور تو اس کا سچا رسول ہے۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ سناتا ہوں، تھوڑی دیر پہلے کا۔ آپ نے کہا بلال اٹھو اذان دو، تو بلال بیت اللہ کی چھت پہ اذان دینے لگے، چھت پہ چڑھ گئے۔ تو ایک قریشی کہتا ہے عطا بن اسید شکر ہے میرا باپ مر گیا، اس نے یہ تماشا دیکھا ہی نہیں۔ صفوان کہنے لگے یہ کالا ہی ملا تھا اذان دینے کے لیے، اور کوئی تھا ہی کوئی نہیں۔ اور ابو سفیان کہنے لگے نہ بھائی نہ، میں کچھ نہیں بولتا، اگر ہم نے کچھ بھی بولا نا تو یہ جو ہمارے پاس پتھر پڑے نا یہ بھی محمد کو بتا دیں گے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ آپس میں، اور میرے نبی طواف کر رہے ہیں، ادھر طواف ہو رہا ہے، اوپر اذان ہو رہی ہے، مکہ فتح ہوا ہے، زور کی پہلی نماز ادا ہونے لگی ہے، تو آپ طواف فرما رہے ہیں اور وہ آپس میں دور بیٹھے بات کر رہے ہیں۔ آپ طواف کرتے 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 ان کے سامنے گزرے تو ان کو دیکھ کر آپ مسکرانے لگے، کہنے لگے عطاب کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ کالے غلام کے علاوہ محمد کو ملا ہی کوئی نہیں اذان دینے کے لیے، اور صفوان تو کیا کہہ رہا تھا کہ شکر ہے میرا پیو پہلے ہی مر گیا، اس نے دیکھا ہی تماشا۔ اور ابو سفیان تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پتھر بھی محمد کو بتائیں گے۔ بابا چپ رہو، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی دل نہیں پگھلا۔ اور جب میرے نبی نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا، تو سب نے کہا ہم آپ کے غلام ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اتنا بڑا سینہ اور ظرف
सच्चे नबी का हो सकता है। तो मेरे भाइयों, ये पूरा दीन दो चीजों का नाम है, एक इबादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये बुनियाद है। एक अखलाक, मोहब्बत, सखावत, दरगुजर, माफ करना, छोटा पड़ जाना। जहां रिश्ता हो वहां ये ताल्लुक ज्यादा मुतालबा करता है। माँ है, बाप है, बीवी है, भाई है, बहन है, औलाद है। माँ बाप को अपना मकाम दो, बीवी को अपना मकाम दो। बीवी की वजह से माँ बाप पे ज्यादती न करो, माँ बाप की वजह से बीवी पे ज्यादती न करो। अपनी ख्वाहिशात के पीछे किसी की बेटी को जलील न करो, उसे इज्जत दो, उसे दो। ये भी तुम्हें जन्नत तक पहुंचाने का रास्ता है। जब मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से सलूक फरमाए, और बीवियों को समझाया कि मेरी शरीयत में सजदे की इजाजत होती तो मैं बीवी से कहता अपने खामिद को सजदा कर। ये मुआशरत बहुत खूबसूरत मुआशरत है। जब ये अखलाक जिंदा होंगे तो ईमान की हवा चलेगी और हिदायत की हवा चलेगी, और लोग इस्लाम में आएंगे। और सारी अखलाक को अगर काबू में लाना है तो एक चीज को काबू में ले आओ, ये जबान। किसी को ऐसा बोल न बोलो जिससे उसकी इज्जत खराब हो, पगड़ी उछल जाए, दिल टूट जाए, या बेइज्जत हो जाए, या वो जलील हो जाए। अपनी जबान की हिफाजत करो और अपने दिल को मुसलमानों के बुग़्ज़ से पाक रखो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, बड़े बड़े अब्दाल भी आपके मकाम को नहीं पहुंच सकते। मेरे नबी ने फरमाया माज, तुम्हें सारे दीन का बादशाह बताऊं? सारे दीन का बादशाह क्या मतलब? बादशाह क्यों कहा है कि बादशाह तुम्हारा तो मुल्क भी तुम्हारा, रियायत भी तुम्हारी, खजाने भी तुम्हारे। कमास, तुम्हें सारे दीन का बादशाह बताऊं? कही या रसूल अल्लाह, का जबान को काबू में रखना, सारा दीन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह, क्या जबान के बोल पर भी पकड़े जाएंगे? कमास, तुम्हें खबर भी है सबसे ज्यादा जहन्नम में गिराने वाली ये जबान होगी, जबान। मेरे भाइयों, जबान का मीठा बोल हजारों नफलों पर भारी है, हजारों कुरान के खत्म पर भारी है, हजारों तस्बीहात पर भारी है। और एक कड़वा बोल हजारों गुनाहों पर भारी है, हजारों नाफरमानियों पर भारी है। एक मीठा बोल अल्लाह के दरबार में बुलंदियों तक पहुंचा देता है, और एक कड़वा बोल आग की निचली तह तक पहुंचा देता है। वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, मेरे बंदों से कह दो बात खूबसूरत किया करें। औरों की मेरे भाइयों इज्जत बनाओ, अल्लाह तुम्हारी इज्जत बनाएगा। तुम माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। एक आपको हदीस सुनो, एक शख्स क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा और फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह इसके पास कुछ नहीं, खाली, डाल दें दोज़ख में। तो अल्लाह ताला पूछेगा उससे, हाँ भाई तेरे पास कुछ है? कहेगा या अल्लाह खाली। का कोई नेकी है? कहे या अल्लाह एक है अगर तू समझे तो, बाकी एक से मेरा काम क्या बनेगा? क्या है? कहे या अल्लाह मैं ताजिर था, किसी से लेना होता था, किसी को देना होता था। जिसको देना होता था कभी वादे के खिलाफ नहीं किया, जिस दिन देना होता था उसी दिन देता था, उसको दूसरा चक्कर नहीं लगवाता था। और जिससे लेना होता था वो 100 चक्कर भी लगवा लेता तो मैं उसको कुछ नहीं कहता था। अगर तू समझे ये नेकी है तो कबूल कर। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा तू तो मेरे बंदों के साथ बहुत अच्छा करता रहा है? तो मैं भी तेरे साथ इसकी वजह से अच्छा करता हूं, जा इसी नेकी पर मैं तुझे माफ करके जन्नत का फैसला करता हूं। तो मेरे भाइयों, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पाकीज़ा जिंदगी है जिसमें दो हिस्से, एक अल्लाह से जोड़ने का सबब है वो बंदगी इबादत, एक बंदों से जुड़ने का सबब है वो अखलाक है, वो माफ करना है, वो दरगुजर करना है, वो छोटे बड़े का एहतराम है। अकरमु करीम कौमिन, मेरे नबी ने फरमाया कौम के इज्जतदारों की इज्जत किया करो। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी वफात से सिर्फ 2 महीने पहले मुसलमान, 2 महीने पहले, छोटे दर्जे के सहाबा हैं, लेकिन वो यमन के सरदारों में से थे, यमन के शाही खानदान में से थे। जब वो आते थे कभी उनको इंतजार नहीं करवाया। जब पता चलता जरीर दरवाजे पर फौरन अंदर आने की इजाजत देते थे। और एक दफा मजलिस सारी भर चुकी थी, हजरत जरीर आए, वो देखा जगह नहीं बैठने की तो पीछे जमीन पर बैठे, तो आपने अपनी चादर उठाई, ऐसे चादर उठाई और गोल करके यूं फेंकी का जरीर मेरी चादर पे बैठ जाओ। तो हजरत जरीर ने चादर उठा के सर पे रख ली, कहा या रसूल अल्लाह ये चादर यहां रखने के लिए है, जमीन पर रखने के लिए नहीं है।
بلال کا مقام کتنا بڑا ہے کہ آپ کے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے چادر بلال کے لیے نہیں بچھائی، جریر کے لیے بچھائی ہے کہ وہ یمن کے سردار ہیں، وہ یمن کے شہزادے ہیں، ان کو عزت دی ہے۔ یہ وہ اخلاق کا حصہ ہے جو بہت بڑا دین ہے، جس کو سننا سنانا امت بھول چکی ہے، امت چھوڑ چکی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمارا معاشرہ انتقامی ہو گیا ہے، جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، تم ایسا نہ کرو، جو برا کرے تم اچھا کرو، جو اچھا کرے تم بڑھ کے اچھا کرو، تو میں ضامن ہوں، تم یہ کام کر دو تو میں ضامن ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ بھائیو، یہ وہ پاکیزہ زندگی ہے جس کو سیکھنے کے لیے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ یہ جماعت نہیں ہے، یہ پوری امت کی محنت ہے کہ یہ زندگی لے کر ہم دنیا میں پھریں اور اس کو پھیلائیں۔ اس کو پھیلانا اس امت کی ذمہ داری ہے اور یہ ختم نبوت کی ذمہ داری ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے باہر قدم نہیں رکھا ہے، عرب سے باہر قدم نہیں رکھا ہے، لیکن آپ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا ہے۔ اور یہ جو آپ کا علاقہ ہے، یہ سب سے پہلے اسلام کی روشنی یہاں اس علاقے میں پہنچی ہے۔ یہ جو آپ کا بلوچستان ہے، یہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک ایران کا حصہ ہے، ایک پاکستان کا حصہ ہے۔ اس کا پرانا نام جو اوپر والا بلوچستان ہے، اس کا تاریخی نام کرمان ہے، اور جس میں آپ رہ رہے ہو اس کا نام سیستان ہے۔ اور یہ جو کرمان ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ سے لشکر لے کر آئے، اور انہوں نے یہ اوپر کا حصہ پنجگور تک، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 11 ہجری میں یہ فتح ہوا ہے۔ 644 عیسوی 633 میں ہمارے نبی کا انتقال ہوا ہے، تو 11 سال کے بعد یہ حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ 11 ہجری میں حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اوپر والا، یہ مکران کا حصہ اور یہ ایران کا جو بلوچستان ہے، یہ انہوں نے فتح کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت مشاجع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیچے والا حصہ، یہ 18 ہجری میں 18ویں سال آپ کی دھرتی کلمے کو سن چکی تھی، اور یہ پہاڑ تو ویسے ہی کھڑے نا، یہ تو نہیں بدلے۔ ان پہاڑوں نے اپنی وادیوں میں صحابہ کے لشکر کو گزرتے دیکھا ہے۔ اور یہ جو آپ کے شہر کا نام ہے خزدار، یہ پہلی صدی میں بھی اس کا نام خزدار ہی تھا، یہ نیا شہر نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا شہر ہے، اور اس کا صحابہ کے دور میں بھی نام خزدار ہی تھا، یہی نام تھا، اور یہاں صحابہ کے لشکر کا پڑاؤ ہوا ہے۔ اور مشاجع بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے 652 عیسوی اور 18 ہجری میں اس علاقے کو فتح کیا ہے، اور یہاں سب سے پہلے اسلام۔ محمد بن قاسم بہت بعد میں آیا ہے، محمد بن قاسم تو 90 ہجری میں آیا ہے، اور میں آپ کو 92 ہجری میں، اور میں آپ کو 98 ہجری کی بات بتا رہا ہوں۔ 18 ہجری آپ کے علاقے میں 18 ہجری میں اسلام داخل ہوا ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ 654 عیسوی اور 20 ہجری میں یہاں پہلے گورنر بن کے تشریف لائے، اور یہاں زہرا یا زہری کوئی قوم ہے یا کوئی علاقہ ہے، زہری قوم نے سب سے پہلے ان کا ساتھ دیا ہے۔ کوئی بیٹھن کوئی زہری ہیں؟ بہت ہے، اچھا، تو ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے باپ دادا نے کیا کام کیا۔ اور زہری کا علاقہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے زہری کو اس سارے علاقے کا دارالحکومت بنایا۔ زہری کے زہری ٹھیک ہے، زہری کو دارالحکومت بنایا بلوچستان، یہ سیستان تھا، وہ کرمان تھا، کرمان سیستان، اور اوپر افغانستان مل جاتا ہے۔ افغانستان کا پرانا نام سجستان ہے، سجستان۔ ان تینوں علاقوں کا جو دارالحکومت تھا وہ زہری کا علاقہ تھا، اور بہت بڑا صحابی عبد الرحمن بن سمرہ تمہاری زمین میں سو رہا ہے، تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یہیں ان کی زیر زمین، اللہ کو تو پتہ ہے کہاں ہے، یہیں ہے زہری کے علاقے میں۔ وہ گورنر تھے تو ان کا انتقال ہوا ہے،
بطور گورنر یہیں فوت ہوئے، یہیں ان کی خبر بنی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک وہ یہاں کے گورنر تھے اور یہیں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہیں ان کی کہیں خبر ہے۔ بلوچستان کے پہاڑ اور یہ دھرتی اگرچہ اس کے اوپر سبزہ نہیں ہے، پر اس کے نیچے بہار ہی بہار ہے کہ اس میں صحابہ سو رہے ہیں۔ پورے بر صغیر میں کہیں صحابی کوئی نہیں ہے، پورے بر صغیر میں۔ تابعین ہیں گجرات کے علاقے میں، ہندوستان کا گجرات اور مالدیپ اور سری لنکا اور وہ جو ہندوستان کا گجرات ہے وہاں تابعین پہنچے ہیں، تابعین۔ لیکن تمہاری دھرتی وہ ہے، میں تمہیں نام لے کے بتا رہا ہوں، سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اوپر پنجگور تک کا علاقہ، پھر مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارا تمہارا علاقہ، اور پھر یہ زہرے کا علاقہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں گورنر بن کے رہے، یہیں ان کا انتقال ہوا، یہیں ان کی قبر بنی۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہارے پاس صحابی دفن کیا؟ اگر اللہ اس کا رسول کو منا لو تو قیامت کے دن عبد الرحمن بن سمرہ کے جھنڈے تلے اللہ کے نبی سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تبلیغ کا کام کرو، تبلیغ۔ یہ عبد الرحمن بن سمرہ، تم بتاؤ بلوچستان میں تو آج کچھ نہیں ملتا، تو اس زمانے میں یہاں کیا ملتا ہوگا؟ لیکن یہاں کے لوگ ایمان لے آئیں اور جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں اور اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیں۔ یہ سارا سفر اس لیے ہوا تھا۔ جب یہ حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر واپس ہوا ہے تو انہوں نے حضرت عمر نے پوچھا، ہاں بھائی کیسا علاقہ تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ماؤہا قلیل و بلاؤہا شدید، امیر المومنین پانی ملتا کہیں نہیں تھا اور علاقہ بڑا مشکل تھا۔ تو آج بھی اس کا وہی حال ہے، اسباب کی قلت۔ 1400 سال پہلے تو اور کچھ، لیکن یہاں لوگ آباد، یہ خزدار اس زمانے میں بھی آباد تھا، اسی نام۔ یہ 400 سال پھر دارالحکومت رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، قلات حضرت عثمان کے زمانے میں فتح نہیں ہو سکا۔ قیخان اس کا پرانا نام، پرانی تاریخ کتابوں میں یہاں کوئی پہاڑ تھا جس کا نام تھا قیخان۔ پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حارث بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلات کو فتح فرمایا ہے۔ یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ کا سارا علاقہ فتح ہوا ہے، اور خلفائے راشدین کے انوارات اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ لوگوں میں سادگی ہے، جفاکشی ہے، سخاوت ہے، قناعت ہے، یہ وہ صفات ہیں جو کہیں بھی نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ ہمارا پنجاب تو حرص و ہوس کی پھٹی بن چکا ہے، انسان نہیں ہے، لومڑیاں ہیں یا بھیڑیے ہیں جنہیں یا کھانا ہے یا لوٹنا ہے یا لوٹ مار کرنی ہے یا دھوکہ فریب فراڈ ہے۔ آپ کے پاس اسباب زندگی تو تھوڑے ہیں، پر تمہاری دھرتی کے نیچے صحابہ سوئے ہوئے ہیں۔ تم اللہ اس کے رسول کی غلامی والی زندگی بھی لے لو اور اس کو لے کر پھرنے والے بنو۔ ایک دن میری بات یاد رکھنا، قیامت کا دن مجھے اور تمہیں جمع کرنے والا ہے۔ تم دیکھو گے عبد الرحمن بن سمرہ کے جھنڈے کے نیچے تم جا رہے ہو گے۔ حارث بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلات کو فتح کیا ہے۔ پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد پھر خزدار کو دارالحکومت بنایا گیا، اور 10ویں عیسوی تک، یعنی 1000 عیسوی تک، یعنی کوئی 400 برس خزدار اس سارے علاقے کا دارالحکومت رہا ہے۔ تمہاری دھرتی کے نیچے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے تابعین وہ زیر زمین آرام میں ہیں۔ قیامت کا دن اٹھو گے تو تم نظارے دیکھو گے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کون چاند نکل آیا، یہ کون سا سورج نکل آیا۔ تمہارے وہم و گمان میں نہیں کہ تمہاری دھرتی کے نیچے کیا کیا خزانے ہیں، گیس کیا خزانہ ہے اور پیٹرول کیا خزانہ ہے، یہ کیا چیزیں ہیں۔ اللہ نے کافروں کو زیادہ دے دی ہیں، فرعون کو تھوڑی حکومت دی تھی اللہ نے۔ اور جب میرا نبی لکڑی کے پیالے میں روٹی کھاتا تھا، ایران کا بادشاہ سونے کے برتنوں میں روٹی کھاتا تھا، اور جب میرے نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوتے تھے تو روم کے بادشاہ کے دربار میں سونے کے جام میں شراب پی جاتی تھی، اور جب میرے نبی کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے ٹاٹ کے، اس وقت روم ایران کے بادشاہ 1 لاکھ دینار کا تاج پہنتے تھے۔ کسرا ایران کے بادشاہ کا جو تاج تھا، ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کا تاج جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، وہ 2.5 من وزنی تھا۔ 2.5 من چاوے کون؟ تو وہ کمبخت نا، ایک سونے کی زنجیر تھی جو چھت کے ساتھ تھی، تو اس کے سامنے ایسے پردہ لٹکا دیتے تھے، پھر بادشاہ کے آ کے بیٹھتا تھا،
اور وہ تخت، وہ تاج اس کے سر کے اوپر آ کر یوں کھڑا ہو جاتا تھا، اور پھر کوئی بڑا، سب سے بڑا سرمایہ ہے وہی رگ ہے جو اس ساری قوم میں ہے، سادگی، جفا کشی، تھوڑے پہ گزارا، قناعت، حرص و ہوس سے دور۔ میرے بھائیو، یہ صفات صحابہ والی ہیں، انہیں دین پہ لگا دو، انہیں دین پہ لگا دو۔ تھوڑا سا اللہ اس کے رسول، دیکھو نا، دنیا تھوڑی، حساب بھی تھوڑا، دنیا زیادہ، حساب بھی زیادہ۔ قیامت کا دن نا، قیامت کے دن کچھ آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ ان کا حساب لو، فرشتے آئیں گے، اب بھائی حساب دو، کہنے لگے کس چیز کا؟ وہ کہیں گے کس چیز کا؟ کوئی ہمیں دیا تھا جس کا حساب لیتا ہے؟ تو وہ کہیں گے وہ یہ تو بڑے گرم لوگ ہیں، وہ آ کر اللہ سے کہیں گے یا اللہ، وہ تو آگے الٹا ہم پر ناراض ہو رہے ہیں کہ کس چیز کا حساب لیتا، ہمیں دیا کیا تھا؟ مال تو اوروں کو دیا تھا، ہمیں کیا دیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا انہیں بلاؤ بلاؤ، سارے آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی میرے بندو کیا قصہ ہے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ تیرے فرشتے آئے تھے کہ حساب دو، تو ہم ان سے کہہ رہے تھے دنیا تو اس نے اوروں کو دی، ہمیں کیا دیا تھا جو اس کا حساب لینے آ گئے ہو؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان سے معذرت کرے گا، سبحان اللہ۔ جیسے کوئی معذرت ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، کہے گا میرے بندو اما انی لم ازو عنکم الدنیا لحوان بکم علیہ، میرے بندو میں نے تمہیں دنیا سے دور رکھا، میری عزت کی قسم، اس لیے نہیں کہ تم میری نظروں میں چھوٹے لوگ تھے، اس لیے کہ میں تمہیں آج بہت بڑی عزت دینا چاہتا تھا۔ تم دیکھو کہ میں مالداروں کو حساب میں پکڑوں گا، جاؤ بے حساب میری جنت میں چلے جاؤ، ساری جنت تمہاری ہے۔ جب جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے نبی نے کہا سب سے پہلے میں جاؤں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ غریب لوگ آگے، مالدار جنتی ہیں، لیکن غریب آگے، پیسے والے پیچھے، فقراء آگے، پیسے والے پیچھے، مصیبت زدہ آگے، راحتوں والے پیچھے، کہ میرے ساتھ ساتھ جنت میں چلیں گے۔ اور ابو بکر جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھول کر کہیں گے ابو بکر آپ ادھر سے آؤ، ابو بکر آپ ادھر سے آؤ، ابو بکر آپ ادھر سے آؤ۔ ہر دروازہ کہے گا یہ ادھر سے آئے، یہ ادھر سے آئے، یہ ادھر سے آئے۔ پھر آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، موتی یاقوت زمرد کا۔ میں نے پوچھا کس کا؟ مجھے کہا گیا قریشی کا۔ میں سمجھا میرا، میں قریشی۔ میں جب جانے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق، میرا رفیق تو ہے۔ پھر آپ نے کہا علی علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، خوش ہو؟ تو حضرت علی رونے لگا یا رسول اللہ خوش ہو۔ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری۔ حواری کہتے ہیں جس کا دل کسی کے لیے محبت سے بھر جائے اور اس کے بارے میں اس کے دل میں ہر قسم کی بدگمانیاں دور ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں حواری۔ کہ ہر نبی کا ایک، میرے 2، ایک طلحہ ایک زبیر۔ پھر آپ نے کہا عبد الرحمن تو میرے صحابہ میں سب سے دیر میں آیا۔ عبد الرحمن رونے لگے، کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا۔ تو غریب آگے جا رہے، بے حساب جا رہے، اور اوپر کی فردوس کی جنت میں جا رہے، اور اپنی سواریوں پہ سوار ہو کے اندر جا رہے۔ فرشتے کہیں گے سلام علیکم جناب، سلام۔ اب یہ سلام نہ خوشامد کا ہے، نہ یہ سلام کوئی غرض کا ہے، نہ یہ سلام کسی خوف کا ہے، نہ کسی ڈر کا ہے، یہ سلام عزت کا ہے کہ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ جنت سلامتی کا گھر ہے۔ پھر تم مبارک ہو، آپ پاک ہو گئے، آج کے بعد آپ کو موت نہیں آئے گی، پخانہ نہیں آئے گا، پیشاب نہیں آئے گا، اور فتخلوها اب آپ جائیں کتنے دن کے لیے؟ یہ خزدار نہیں ہے، خالدین، اب آپ ہمیشہ کے لیے جائیں، اب آپ کو یہاں سے کوئی نہ نکالے گا۔ اب آگے جائیں گے تو ان کے لیے خدام اور ان کے لیے سواریاں سوار ہو کر ان کو لے کر جنت کے درجات کی طرف چلیں گے۔ اوپر کی جنتوں کے لوگ جب سفر کریں گے اوپر تو ان کو ایک جگہ اتارا جائے گا، جیسے لمبے سفر پر اسٹیشن آتا ہے، گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو اتریں گے تو ایک چاندی کا محل اور سونے کے برج، تو اس میں سے لڑکیاں نکل کر بھاگیں گی، تو ان کو دیکھ کر حیران ہو کر پریشان ہو کر کہے گا یہ کون ہے؟ وہ کہے گا یہ سب تیری بیویاں ہیں۔ تو جلدی سے نیچے اترے گا کہ کہیں سے مل لوں؟ کہے گا نہیں ادھر نہیں، ابھی تیرا ٹھکانہ آگے ہے، یہ سب تیری ہیں لیکن تیرا ٹھکانہ آگے ہے۔ پھر اس کو سوار کرائیں گے، ایک دوسری منزل پر اتاریں گے، وہاں سونے کا محل اور یاقوت کے برج، وہاں اس سے بھی حسین لڑکیاں باہر نکلیں گی، تو پھر ان کو دیکھ کر اترنے لگے گا۔ وہ کہے گا یہ کون ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ بھی آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی خادمات ہیں۔ تو یہ پھر اترنے لگے گا، کہیں گے نہیں صبر ابھی آپ کا ٹھکانہ اس سے بھی آگے ہے۔
پھر اس کو لے کر اوپر جائیں گے تو آگے ایک سرخ یاقوت کا محل ہوگا اور اس کے موتیوں کے برج ہوں گے اور اس کے دروازے پر ایسی چمک ہوگی کہ ساری جنت روشن. وہاں جا کر اسے اتاریں گے, کہیں گے آئیے آپ کا ٹھکانہ آ گیا. جب وہاں اترے گا تو دروازے پر کیا دیکھے گا؟ اس کی خزدار کی بیوی سامنے کھڑی ہوگی اور اس کا استقبال کرے گی. جنت کی عورت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے, وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہیں آئے گا, سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے, اور وہ پوری دنیا کے انسانوں کو ایک نظر دکھائے تو کلیجے پھٹ جائیں گے, اور دوپٹہ ہوا میں لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی, اور وہ مردوں سے بات کرے تو زندہ ہو جائیں گے. اس جنت کی لڑکی سے خزدار کی ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. یہ دروازے پر کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرے گی اور اسے 4 خوشخبریاں سنائے گی. انت حبی و انا حبک, میں تیرے لیے تو میرے لیے. اب 4 باتیں سن. انا الخالدہ فلا اموت, اب مجھے موت نہیں آئے گی, اب ہمیشہ کی زندگی مل گئی. انا المقیمۃ فلا ارحل, اب میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی, ہمیشہ ساتھ رہے گا. انا الناعمۃ فلا ابأس, اب مجھے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ جوانی. انا الراضیۃ فلا اسخط, اب تیری میری کبھی لڑائی نہیں ہوگی, اب ہمیشہ ہم خوشی سے رہیں گے, محبت سے رہیں گے. دنیا میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے, چھوٹوں میں بھی, بڑوں میں بھی, اپنوں میں بھی, غیروں میں بھی. درگزر کرو, معاف کرو, معاف کرو, معاف کرو. میرے نبی کا فرمان ہے, جو معاف کرے گا اگر اس کی عزت گھٹ جائے تو میں ضامن ہوں, میں لے کر دوں گا. باقی کھٹپٹ تو ہو ہی جاتی ہے دنیا جو ہوئی. ایک دفعہ ہمارے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے گئے تو آگے وہ پریشان بیٹھی. آپ نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو گئی. میری علی کی لڑائی ہو گئی. کہ علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے. اب باہر گئے تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے, ان کو اٹھا کے وہاں سے لائے اور اپنے فاطمہ کے گھر میں لائے, اور زمین پر لیٹ گئے, زمین پر لیٹ گئے, اور ادھر حضرت علی کو لٹایا, ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا. ادھر ایک ہاتھ علی کا پکڑا, ایک فاطمہ کا, اپنے سینے پر دونوں کے ہاتھ ایسے جوڑ دیے, ایسے دیکھ رہے ہو. پھر دونوں سے کہا کہو ہماری صلح ہو گئی, بولو ہماری صلح ہو گئی. انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی. پھر آپ اٹھے باہر بڑے خوش خوش. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہا میں علی اور فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. تو کہیں کھٹپٹ ہو جائے تو کچھ بے وقوف ایسے بیوی کو الگ ابھارتے ہیں, خامد کو الگ ابھارتے ہیں, پھر دونوں کو لڑا کے پیچھے بیٹھ کے مزہ لیتے ہیں. بڑے بدماش لوگ ہوتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ایسے لوگ اللہ کی نظر میں ایسے ناپاک ہیں جیسے تمہاری نظر میں پخانہ ناپاک ہے. باقی کھٹپٹ تو ہر ایک میں ہے. تو وہ کہے گی اب لڑائی کبھی نہیں ہوگی. اب یہ میاں بیوی آ کر جنت کے تخت پر بیٹھیں گے, نیچے نظر دودھ, شہد, شراب, پانی کی نہریں, زنجبیل, کافور, معین کی نہریں, چشمے ابلتے ہوئے. آگے دیکھیں گے جام بھرے ہوئے, تخت سجے ہوئے, تشتریاں کھانوں سے سجی ہوئی, بھری ہوئی. پرندوں کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی, زندہ پرندے لڑائیاں کر رہے. ایک کہتا ہے میرے آقا مجھے کھاؤ, دوسرا کہتا ہے مجھے کھاؤ, تیسرا کہتا ہے مجھے کھاؤ. ادھر گھر کی مرغی کو پکڑنے جاؤ, سارے خزدار میں چکر لگواتے, مرغی آگے آگے, بندہ پیچھے پیچھے, پکڑو 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 پکڑو, مارے گئے پکڑے گا, وہ کر کر سارا خزدار بھگاتی ہے تمہیں. اور اسے پتا ہے چونکہ میں ماری گئی تو میں مر گئی, میں کھائی گئی. اور ان پرندوں کو پتا ہے ہم نہیں مریں گے, کھائے گئے تو پھر زندہ, کھائے گئے تو پھر زندہ. تو سارے پرندے حضرت اب مجھے کھاؤ. وہ کہتے میرے آقا اب مجھے کھاؤ, بیگم صاحب اب مجھے کھاؤ, میرے ذائقے بڑے جدا جدا. تو ایک پرندہ بولے گا میرے آقا بیگم صاحب میں آپ کو بتاؤں اپنی فضیلت, میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور جنت الفردوس کا چشمہ سلسبیل اس کا پانی پیا ہے, ذرا مجھے ٹیسٹ کرو. وہ کہے گا ہاں یہ ٹھیک ہے, ہاں بھائی تو کھلا. تو وہ کیا کرے گا, اپنے پر یوں پھیلائے گا. اور یہ 2 پر نہیں ہوں گے, یہ 70,000 پر ہوں گے. پھر اپنے پروں کو یوں کرے گا, صرف اتنا کرنے سے پیچھے لے جا کر یوں کرے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک قسم گر کر سامنے آ جائے گی. ہر پر میں سے سامنے 70,000 قسم کی ڈش سامنے. کہ میرے آقا کھاؤ, بیگم صاحب کھاؤ. اب دونوں کھا رہے ہیں اور ہر لقمے کی لذت بڑھتی جا رہی, بڑھتی جا رہی, بڑھتی جا رہی, بڑھتی جا رہی. تمہاری سجی تو کبھی دانتوں میں پھنستی ہے, کبھی زبان پر ادھر کھینچو ادھر کھینچو, مشکل سے ہضم کرنا بھی اوکھا, کھانا بھی اوکھا. اور وہ جو کھاؤ بھائی, ہر رکمے کی لذت پہلے سے زیادہ, پہلے سے زیادہ, پہلے سے زیادہ. اگر وہ کہے گا اگر آپ مجھے بھی کھانا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں, اگر مجھے خود کھانا چاہیں تو میں بھی حاضر ہوں, چونکہ وہاں کوئی شے نہیں مرتی, یا اس کو کھایا جاتا ہے تو دوبارہ اللہ پرندہ بنا کے ہوا میں اڑا دیتا ہے. یہ ایک منظر ہوگا اور یہ کھانے کا ایک نظام ہوگا, پھر پینے کا نظام ہوگا. شراب ہے, لذت ہے, نشہ کوئی نہیں, سر کا درد کوئی نہیں, بے ہوشی کوئی نہیں, الٹی کوئی نہیں, اور مستی کوئی نہیں. کیف ہے, سرور ہے, لذت ہے, نوکر ہیں, سلام ہے, کلام ہے,
فرشتوں کا سلام ہے، کہیں گے یا سبحان، یہ ہم کہاں آ گئے؟ کبھی فرشتے سلام، کبھی نوکروں کا سلام، کبھی خدام کا سلام، کبھی غلمان کا سلام، کبھی حوروں کا سلام. یہ سلام کا نشہ ابھی باقی ہوگا. ایک دم ایک دم ایک دم میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. خضار والو، تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. جنت والو، ایمان والو، تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو، راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ راضی راضی، موجوں ہو گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ چیز دوں. کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا شے؟ میرے نبی نے فرمایا ایک ناخن کے برابر، ایک ناخن کے برابر جنت میں سے کوئی شے اٹھا کے زمین پہ رکھو تو آسمان تک روشنی بھی پھیل جائے گی، خوشبو بھی پھیل جائے گی. تو یہ ساری بڑی جنت، اور اللہ کہہ رہا ہے جنت سے اعلیٰ چیز دوں. کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا جاؤ میں راضی ہو گیا، اب میں ناراض نہیں ہوں گا. اب یہ کیا کہیں گے؟ یہ کیا کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم، ہمیں نہیں پتا تھا خضدار میں تو اتنا خوبصورت ہے، تو اتنا کرم والا، تو اتنے جلووں والا. یا اللہ ہمارا جی چاہتا ہے جیسے ہم نے خضدار میں تمہیں سجدے کیے، تیرے سامنے سر رکھے، آج ہمیں اجازت دے تیرا دیدار کرتے ہوئے ہم سجدوں میں سر رکھ کر کہیں سبحان ربی الاعلی. ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ایک سجدہ. تو سنو اپنے رب کی سنو، وہ کیا کہے گا؟ میرے بندو وہ نمازیں سجدے خضدار میں تھے وہ ختم کر دیے. دنیا میں تم غلام تھے، میں آقا تھا، اور اب جنت میں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں. اور مہمان سے کام لینا میزبان کی شان کے خلاف ہے. تم بلوچوں میں تو ویسے ہی مہمان نوازی کی انتہا ہے. تمہارے گھر میں آ کر میں روٹی خود پکاؤں تو تم تو ویسے ہی مر جاؤ گے. تو میرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندو وہ خضدار تھا جہاں تم غلام تھے، میں آقا تھا، وہاں تمہیں سر جھکانا. اب تم میری جنت میں آئے ہو، اب تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں. بس جاؤ کھاؤ پیو موج کرو. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. بس میں راضی ہو گیا. تم مانگتے رہو گے میں دیتا رہوں گا، تم چاہتے رہو گے میں پوری کرتا رہوں گا. اور تم سوال کرو گے میری طرف سے در کھلے گا. تم مانگنے میں حد کر دو میں دینے میں حد کر دوں گا. تم لینے والے بنو میں دینے والا ہوں، تم چاہنے والے بنو میں پورا کرنے والا ہوں. جاؤ جیسے تمہارا رب ہمیش عبد الآباد ہے. اب موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، غم سو گئے، دکھ سو گئے، لڑائیاں ختم، جھگڑے ختم، نفرتیں ختم، عداوتیں ختم. جاؤ جاؤ جاؤ، آج کے بعد کوئی دکھ درد تمہارے قریب نہ آئے گا. کھاؤ گے پخانا نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، کروڑوں برس سو زندہ رہو گے. ایسے ایک سیکنڈ کے لیے تھک کے آنکھ نہ بند کرو گے کہ تم بس یوں آنکھ بند کر، نہیں. تمہاری آنکھوں کے نظارے، آنکھوں کے آگے اللہ ایسے نظارے پیش کرے گا کہ تمہاری آنکھ بند ہو نہ سکے گی. نیند مر جائے گی، چونکہ نیند اور موت ایک جیسی ہیں تو کوئی سوئے گا نہیں، کوئی سوئے گا نہیں. طاقت اتنی ہوگی کہ نیند آئے گی نہیں. اب میں تھک گیا ہوں نا تو میں سے آنکھ بند کر رہا ہوں تو مجھ کو سکون محسوس ہو رہا ہے، سکون محسوس ہو رہا ہے. تو کروڑوں برس کے دیکھنے کے بعد بھی تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی یوں آنکھ بند نہ کرو گے کہ تمہاری لذتیں ایسی ہیں، تمہاری چاہتیں ایسی ہیں کہ پیچھے میرے رب کی طاقت، میرا رب کا نظام، میرے رب کی رحمتیں، میرے رب کی عطا. اوئے ہائے ہائے. اور ہر جمعے اللہ اپنا دیدار کرایا کرے گا. آ جاؤ میرے بندو، آج مجھے دیکھو، مجھ سے بات کرو. اور جنت الفردوس والوں کو صبح بھی کرائے گا، شام بھی کرائے گا، صبح بھی کرائے گا، شام. اور اللہ ساری جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا. اللہ کے نبی پہ سب سے زیادہ مٹنے والا، قربان ہونے والا. تو میرے بھائیو، تبلیغ ایک پیغام ہے جسے پہنچانا پوری دنیا کے مسلمانوں کے ذمے ہے. قوم قبائل وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں پہچان کے لیے، لیکن ہمارا کام ایک ہے کہ اللہ اس کے رسول کی غلامی کا دم بھرنا اور اس کو لے کر دنیا میں پھرنا پہنچانا. تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری دھرتی پر صحابہ کے گھوڑوں کی ٹاپ آج بھی گونج رہی ہے اور ان کی نمازوں کی تلاوت آج بھی گونج رہی ہے اور ان کے آنسوؤں سے تمہاری دھرتی کے سہراب ہوئی ہے اور اس کے دامن میں صحابہ کے آنسو موجود ہیں اور اس پر صحابہ کا خون بہا ہے. اور تم خوش قسمت ہو کہ تم قبروں سے اٹھو گے تو تم دیکھو گے تمہارے ساتھ صحابہ بھی اٹھ رہے ہیں. تو اگر تم یہ تبلیغ والا کام کرو گے تو اللہ کی قسم عبد الرحمن بن سمرہ کے سنگ سنگ اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچو گے. اور مجھے امید ہے عبد الرحمن بن سمرہ کہیں گے یا رسول اللہ
یہ وہ ہیں جنہوں نے آخری دور میں آپ کے پیغام کا جھنڈا بلند کیا تھا، جو پہلے دور میں ہم نے کیا تھا، آخری دور میں انہوں نے کیا تھا۔